یہ ایک بار مرتا ہے لیکن یہ زندگی کے ہر لمحے میں مرتا چل جائے. ارے میں مر جاؤں گا، مجھے کیا ہو جائے گا، میں بیمار ہو جاؤں گا، میں پریشان ہو جاؤں گا. اتنا بزدل بنا دیا گیا. اچھا ڈرنے سے مرنے سے بچے گا کیا؟ قرآن و حدیث نے تو اس کو حق کی راہوں کے اندر میں چلنے والے کے لیے تو ایسا مضبوط پہلوان بنایا تھا کہ ملک الموت بھی سامنے آ کر کھڑے ہو جائے تو اس ملک الموت کو بھی یہ چیلنج کرتا تھا کہ اگر خدا کی تقدیر اس وقت مرنے کی نہیں ہے، وہ لمحہ میری موت کا نہیں ہے، ایک ملک الموت نہیں 1,00,000 ملک الموت بھی مجھے مار نہیں سکتی. تھا کہ نہیں تھا یہ جرأت اور یہ ہمت؟ اور سچی بات تو میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، درس پورا الٹا ہو گیا، تربیت پوری الٹی ہو گئی. درس پورا الٹا ہو گیا، تربیتیں پوری الٹی ہو گئی. مزاج بدل گیا یہودیوں کی طرح سے اور غیروں کی طرح سے. ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ وہ مرتے ہیں جینے کی تمناؤں میں، اور میرے آقا کے امتی جیتے ہیں مرنے کی تمنا میں. کیوں کہ موت ان کے لیے عزیز ہوتی ہے. پیاس کی شدت میں ٹھنڈے پانی سے زیادہ صحابہ کرام کی روایتیں ہیں. عارفین اور اولیاء، کوئی ایک ولی اور آل علی اور اولاد علی یا کوئی ایک صحابی کی تاریخ میں کوئی ایک ہم کو یہ نہیں ملے گا کہ جو اپنی موت سے ڈر رہا تھا زندگی میں. ارے میرا کیسا میں مر جاؤں گا، ایک نہیں ملے گا. بھنگ پلا دی گئی ہے دشمنوں نے، یہودیوں نصاراؤں نے. ان میں اپنی موت کو گلے لگانے کے جذبے کو ختم کر دیا گیا. یہ تو اپنی موت کو یہودیوں کے ہاتھ میں، حکومتوں کے ہاتھ میں، ایٹم بموں کے ہاتھ میں، حادثات کے ہاتھ میں، بیماریوں کے ہاتھ میں سمجھ رہے. تم تو اتنے بڑے مشرک بن چکے ہو. ایک موت کے معاملے کے اندر میں اللہ کے ہاتھ میں کہاں سمجھ رہا ہے؟ ارے بیمار ہو گیا تو مر جاؤں گا، حادثہ ہو گیا تو مر جاؤں گا، اور یہ ہو گیا تو وہ ہو جائے گا، وہ حکومت یہ کر دے گی، وہ کر دے گی. ارے اتنے بڑے مشرک ہو چکے ہو تم کہ صرف ایک موت کے عقیدے کے معاملے کے اندر میں اس کا یقین اور اس کا عقیدہ کہاں سے کہاں چلا گیا. سچا عقیدہ تو یہ تھا کہ ملک الموت علیہ السلام کو بھی یہ چیلنج کرنے والے ہیں کہ تم کو یہ اختیار نہیں ہے، اگر میرے رب کی مرضی ہوگی اس کے بغیر تم میری موت بھی نہیں لا سکتے، روح کو نہیں نکال سکتے. یہ تھا نا سچا عقیدہ. لیکن بزدل بنا دیا، یہ موت کا ڈر ان کے اندر میں ڈال دیا. تو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ بھی اشارہ فرمایا تھا کہ تمہاری اتنی کثرت ہو جائے گی لیکن دیگر قومیں، اسلام کی دشمن طاقتیں ایک دوسرے کو جیسے بھوکے دسترخوان پر بلاتے ہیں، تم کو تباہ و برباد کرنے کے لیے دوسری قومیں ایک دوسرے کو دستر پر بلائے گی. پھر بھی عقل نہیں آ رہی ہے. ہندوستان سے بھی تجربات نہیں ہو رہے ہیں. تمہاری بربادی کے لیے پارلیمنٹوں میں بل پاس ہو رہے ہیں اور تمہاری بربادی کے لیے ساز باز ہو رہی ہے بند کمروں کے اندر میں، اور تم جن کو اپنا قائد اور جن کو اپنا رہبر سمجھ رہے ہو ان سے دھوکہ کھا رہے ہو، لیکن اس کے باوجود آنکھ کھلنے کو تیار نہیں ہے. کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ بھی اپنی نظروں سے نہیں دیکھ رہے ہو. اظہر من الشمس کی طرح سے حقیقتیں ہمارے اور آپ کے سامنے ہیں. لیکن کیا بات ہے، میرے آقا دو جہاں کے مالک نے ارشاد فرما دیا تھا، یا رسول اللہ ہم کو اپنا سچا امتی بنا لیجئے اور خیرات عطا کر دیجئے. ہائے ہائے، فرمایا کہ تم پر دوسری قومیں ایک دوسرے کو گول میزوں پر دسترخوانوں پر جیسے دعوت دیتے ہو نا، تم کو برباد کرنے کے لیے، تباہ کرنے کے لیے دوسری قومیں اپنی دوسری قومیں ایک دوسرے کے قریب ہوگی. تاریخ انسانیت میں عیسائی اور یہودی کبھی ایک میز پر نہیں آتے، لیکن 100-150 سال کا یہ زمانہ ہے کہ اس میں یہودی اور عیسائی ایک جگہ ہوئے ہیں اسلام کی مخالفت کے اندر میں. صادق المصدوق میرے آقا دو جہاں کے مالک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا تھا کہ ایک قوم دوسری قومیں اگرچہ کہ وہ آپس میں دوسری مخالفت میں ہوں گے
لیکن میری امت کو دنیا میں برباد کرنے کے لیے جس طریقے سے بھوکے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، تم کو نست و نابود کرنے کے لیے دوسری قومیں ایک دوسرے کو دعوت دے گی، ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اسرائیل کو امریکہ، امریکہ کو سعودیہ، سعودیہ کو فیدیہ، فیدیہ کو میدیہ، میدیہ کو نیدیہ، ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں۔ کیوں اندھے بنے ہوئے ہو اور کیوں اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے ہو؟ کب تک ان امریکہ والوں کی اور سعودیہ والوں کی اور دنیا کے اسلام کے دشمنوں کی چکروں میں آ کر تم اپنے کو برباد کرو گے؟ بہت آسان کانسیپٹ ہے کہ دل کی گہرائیوں سے قسم کھا کر کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے امتی ہیں، ہم اپنے آپ کو آپ کے حوالے کرتے ہیں، جہاں میں کچھ بھی ہو لیکن وہ مامون و محفوظ ہو جائے گا۔ لیکن یہ کام نہیں ہوتا، ہم امتی بن نہیں سکے، گمتی بن گئے ہیں۔ ہر ایک اپنا جھنڈا لے کر، ہر ایک اپنی تنظیم لے کر، ہر ایک اپنی جماعت لے کر، ہم ہی سب سے بڑے امت کے ہمدرد ہیں، ہم ہی ہیں امت کے بچانے والے، امت کو جہنم سے بچانے والے۔ بابا تو جہنم سے نہیں بچے گا نا، پہلے تو یہ فکر کر۔ اس لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا تو صحابہ تعجب سے پوچھے کہ ہم تو 313 تھے اور میدان بدر میں کامیاب، اور ہم اکثریت میں رہتے اور فتوحات ہو جاتے، اور روم و فارس ہمارے ہاتھوں پر فتح ہوئے، اور خیبر جیسا وہ قلعہ ہمارے ہاتھوں پر فتح ہوا۔ کیا وہ وقت آئے گا کہ دوسری قومیں ہم کو ختم کرنے کے لیے ایک دوسرے کو دعوت دے گی؟ تو پھر کیا ہم اس وقت میں قلت میں ہوں گے؟ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا، مشکات کی ابن ماجہ کی روایتیں ہیں، پڑھتے ہیں لیکن امت کو راستہ بتانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ فرمایا کہ نہیں، بات یہ ہے کہ تمہاری کثرت ہوگی مسلمانوں کی، نام کے مسلمانوں کی، ایسے جیسے سمندر پر جھاگ جم جاتا ہے۔ تو کثرت میں ہونے کے باوجود اب تو قلت میں رہ کر ہم کامیاب، لیکن کثرت میں رہنے کے باوجود ہم ناکام کیسے؟ تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرما دیا، یہ ارشاد فرمایا کہ واہن پیدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے دشمن تمہارے اوپر غالب آئیں گے۔ سوال کیا صحابہ اکرام نے، یا رسول اللہ واہن کیا مرض ہے؟ کہا، یوں فرمایا میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ تمہارے دلوں کا مرض ہوگا واہن کی صورت میں۔ کہا کہ خلاصہ فرما دیجیے ہمارے لیے، فرمایا صحابہ نے یہ ہماری طرفداری کے لیے اور ہمارے خلاصے کی راستہ بتانے کے لیے، کوئی نئے نظام کی، نئے مسلک اور نئے جماعت کی امت کو ضرورت نہیں ہے۔ جن کی امت ہے ان کی امت بنا دو اور خود بن جاؤ، اپنی اولاد کو بناؤ، اپنے بیوی بچوں کو بناؤ اور سچے امتی بننے کی دعوت دے دو ان کو۔ کوئی بڑی چیز ہے یہ کوئی نئی جماعت کا مسئلہ ہی ہے؟ کون ہیں ہم؟ کلمہ پڑھنے والے ہیں تو کس کی امت ہے؟ دو جہاں کے مالک میرے آقا کی امت ہے۔ امت ہونے کی حیثیت سے کیا تقاضے ہمارے اوپر کہ امتی تو وہ ہے جو اپنی جان سے زیادہ میرے آقا سے محبت کرے اور میرے آقا کے اشاروں پر خود کو قربان کرے، اس کو امتی کہتے ہیں۔ امت بنی کی شان ہر امتی میں پیدا کرا دو۔ یہ امت کے لیے اصلاح کا سب سے اہم راستہ ہے۔ اس سے کیا ہوگا؟ پھر امت کی حفاظت، امریکہ سے بھیک مانگنا نہیں پڑے گا، پارلیمنٹوں کے اندر میں جھولی کو پھیلانا نہیں پڑے گا، سبسڈی دو، مراعات دو، ہم کو بھی پہچانو، ہم کو بھی بچاؤ، اس ذلت سے تم بچ جاؤ گے، امت بھی بچ جائے گی۔ اگر امت کو اپنے آپ کو امتی بنانے کا راستہ اگر کھول دو تو کیوں؟ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے فرمایا کہ کثرت میں ہوں گے لیکن واہن پیدا ہو جائے گا۔ یا رسول اللہ واہن کیا ہے؟ دلوں میں پیدا ہونے والا مرض۔ کیا فرمایا؟ حب الدنیا، مال کی محبت۔ کون سا دل مال کی محبت سے؟ آنے دو آنے دو آنے دو، حلال سے کہ حرام سے، مرد تو مرد، عورتیں بھی، ان سے بھی آنے دو، ان سے بھی آنے دو، آنے دو، جائز سے کہ ناجائز سے۔ حب الدنیا ہے کہ نہیں ہمارے اندر؟ حب الدنیا ضرورت کے لیے ہے بابا، اور ضرورتوں کا پورا کرنا اللہ نے اپنے اختیار میں رکھا ہے۔ اعتماد اور یقین کر اللہ کی ذات پر، تیری ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، ارے مچھلیوں کو پانی میں سے نکلنے کی ضرورت نہیں ہے تو اللہ اپنے محبوب کی امت کو دنیا میں اپنی ضرورتوں کے لیے دنیا میں ذلیل کرنے دے گا، ہونے دے گا؟
یہ تو خواہشات کی وجہ سے ذلیل ہوتی ہے امت. یہ ساری خطر و غارت گری، بھائی بھائی میں دشمنی، عداوتیں، بغض اور عناد، مسلمانوں میں لڑائی اور تفریقے اور انسانوں میں انتشار، یہ سب کچھ کی چکر حب الدنیا. حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ دنیا کی محبت، دنیا کی بے جا محبت. ضرورت کے بقدر دنیا ٹھیک ہے، کافی ہے، قناعت کرو. بوریا بستر لپٹتا بیٹا یہاں پر، کیا 1000 برس کو رہنا ہے کیا تجھے؟ اب کیا ہے، بچپنا چلے گا، جوانی چلے گی، بڑھاپا، کالے بال سفید ہو گئے، سب کچھ بھی ہوگا، اور پھر بھی ہائے ہائے، ہاں کسی طرح سے گاؤں کا گھوڑا بھی گھر میں آنا، میرا ہی اکاؤنٹ بھرنا، لے کے جائے گا ساتھ میں. حب الدنیا. اور دوسرا مرض، مریدو سن کر خوش مت ہو، بلکہ اپنا جائزہ لو کہ دنیا کی محبت، تمہارے دلوں سے دنیا کی محبت کے نکالنے کے لیے یہ خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کا نظام غریب نواز نے عطا کیا. کیسے کہ دنیا کی محبت مال کمانے اور مال آنا مولانا، مال آنا کی مولانا، وہ راستہ بتا رہا ہے نا، مال کا آنا، غریبوں کو کھلانا، پیاسوں کو پلانا، مسکینوں کا کام آنا. یہ آنا کہاں ہے، بلکہ مولانا بنا ہوا ہے کہ مال آنا ہی آنا. پیر بن کر بیٹھا بھی تو مریدوں کی نڈی دبا رہا ہے، استاد بن کر بیٹھا تو مدرسوں کے اندر میں پڑھانے کا مدرسہ ہے، کیا پھر رسیدوں کے پھاٹنے کا آفس بنایا ہوا ہے. اور پھر عوام کے اوپر شکایت کسی طریقے سے نہیں، تم ہمارا خیال کرنا. ارے تیرا علم تجھے اللہ سے نہیں جوڑا، مخلوق سے جوڑ دیا. تیری نظر مصلیوں کے دینے والی تنخواہ پر اور مدرسوں کے معلموں کی نگاہیں لوگوں کی زکوٰۃ پر. کون سا رخ ہے یہ؟ مولانا کا یہ رخ نہیں ہے، مال آنے کا رخ ہے یہ. عادل آباد کا ایک اسپیچ بولا تھا، یہ مولانا کی مال آنا بول کے طنز کیا تھا وہ. لیکن یہ مت مسکراؤ، بلکہ اپنا بھی تو جائزہ لو. یہ میں کہہ رہا ہوں ان کے اوپر طنز کرنے کے لیے نہیں، بلکہ وہ مرض تو ہمارے تمہارے دلوں میں بھی ہے. جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ عزت کے ساتھ اپنے حلال کے ساتھ میں دے رہا ہے، ہم بھی تو مال آنا. بیٹی ہے، ارے بیٹی کو تو اس کو تو اپنے کو دینا پڑتا، بولے اس کے بجائے 2-3 بیٹے رہتے تو مال آتا تھا نا. اچھا کھلایا پلایا بیٹا، MBBS میں دلایا، اب نڈی پچکے گا، بکرے کے ساتھ لے کے بیچے گا. ڈاکٹر ہے میرا بیٹا، اس کو 50 لاکھ. ارے گدھا بھی شرمائے گا نا اپنی اولاد کو بیچنے سے. منڈی بیچ رہا ہے اپنی اولاد کو، اور اس کا کانسیپٹ کیا ہے کہ مال آنا. اور مال آنا تو مال اپنے ساتھ میں مصیبتوں کو، ذلتوں کو، رسوائیوں کو لے کر آتا ہے. وہ بہو آ کر جو مال لے کر آتی ہے وہ گلے پر سوار ہوتی ہے. خسر کی اور ساس کی خدمت کرنے والی اپنی ماں باپ نہیں سمجھتی، بلکہ موقع ملنے پر اپنے شوہر کو اپنی تائید میں لے کر گلے کو پچکنے والی بنتی ہے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ کیوں چکر ہے؟ حب الدنیا. اللہ تعالیٰ تم کو مجھ کو مال کی محبت ہمارے تمہارے دل سے دل میں سے نکال دے. بہت آسان لفظ ہے، لیکن مال کی محبت کو بقدر ضرورت دنیا میں لگو، اور مل جائے تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرو. مال آنے کے راستے کو کھولنے کے لیے تو پھر یہ چلتے چلتے تو حرام کا راستہ کھولے گا، فائنانس کا راستہ کھولے گا، ناجائز کا راستہ کھولے گا. کچھ نہیں تو آگے جا کے بیٹا اگر بڑا ہو گیا ہے تو اس کی ہنڈی کے لینے کے لیے حرام راستے کو اختیار کرے گا. یہ بیچے گا اپنی اولاد کو. وہ ظرف والا باپ ہے، ڈاکٹر بنانے کے بجائے تو اس کو رکشے والا بنا دینا تھا. میرا بیٹا اتنے لاکھ روپے کماتا ہے مہینے کو، کیا کرنا پھر؟ اس کے حساب سے ذرا ماموں صاحب کا یہ تقاضا ہے بولے. ارے 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 گدھے کو دیکھ کر شرم کر. گدھا اپنی اولاد کو نہیں بیچتا. برا معلوم ہو رہا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے. یہ کون سا راستہ ہے حب الدنیا کے؟ آنے دو کدھر سے بھی. کیا تیرے پاس میں تیرے اپنے بیٹے کے ولیمے کے کرنے کے لیے 10-20 ہزار روپے کا ولیمہ تو نہیں کر سکتا؟ پھر کیا کر رہا ہے؟ سب بھکاری کی طرح سے سمدھی کے پیسوں کو لے کر ولیمے کے فنکشن ہالوں کو لے کر رہا ہے. کتنی بے شرمی کی علامت ہے یہ، کتنی بے حیائی کی علامت ہے. اور فتنے میں کیسے پھنسا. بیٹے کے لیے تو مانگا پیسے. قیامت کے میدان میں بیٹے سے سوال نہیں ہوگا، یہ بڈھے سے سوال ہوگا. گردن پکڑی جائے گی
کہ کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا. فنکشن ہال لے کر ولیمہ کرا، یہاں نہیں حیدرآباد میں کرا، اور اتنے لاکھ روپے کا فنکشن ہال لیا. اچھا لیا کہاں سے تھا؟ سمدھی سے. چل حساب دے. خرچ کہاں کرا؟ پھنسا کنجی گرگڑ کا بچہ، یہ بڈھا نا پھنسا نہیں پھنسا. اور پھنسنا تو آخرت کا الگ ہے، قیامت کے میدان کا. دنیا میں کیا پھنسے گا؟ اب وہ سمدھی اور وہ سسرال والے بھی جب بیٹے کو تمہارے خرید چکے ہو تو پھر وہ خریدے ہوئے مال کے اوپر تو ان کا ہی حق ہوگا نا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب بیگم کے ذریعے سے، اپنی بیٹی کے ذریعے سے، اب تمہیں وہ ماں جو اپنے پیٹ میں رکھ کر پالی تھی، اپنا دودھ پلائی تھی، اور وہ باپ جو غربت کے زمانے کے اندر اپنے بیٹے کو اپنے خون کا دودھ، اپنے خون کو جلا کر وہ کمائی کر کے اپنے بیٹے کو کھلایا تھا، وہی بیٹا آنکھ نکالتا، بابا اتنا زیادہ مت چلاؤ جی، گھر کے اندر میں بہو ہے تمہاری، آنکھ نکالتا ہے. جب کیا ہوگا؟ کیا ہو گیا؟ بیچنے کے وقت میں تو دکھا اچھا، لیکن کیوں بیچا اسی جگہ؟ اس کے بجائے جہاں نسبتیں ہوتی اور عظمتیں ہوتی ہے، چاہے غریب کیوں نہ ہو، دیندار کیوں نہ ہو، اگر وہاں سے اگر کرتا تو دنیا کی جہنم تیرے لیے نہیں بنتی. اگر دے کہ حضرت ہمارے یہاں سے دعا کرو، ہماری بہو کے اور ہمارے بیٹے کے سسرال والے یہ پریشان کر رہے، کورٹ کچہری میں ڈال دیے، ڈوری کیس میں ڈال. جا، کیوں کہ تیرے ہاتھ کی کمائی ہے، وہ ہے نہیں. اور اس کی بنیاد حب الدنیا ہے. خبردار کبھی دوسروں کے مال پر نیت اور نظر نہ ڈالو. اس کائنات کے اندر میں بڑی ناقدری کی چیز ہے. اگر تم میرے آقا کے سچے امتی بن جاؤ تو سارے زمین و آسمان کا نظام تمہاری عزتوں کو بچائے گا. اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو دنیا کی محبت پیدا ہوگی. اور دوسری چیز جو مرض پیدا ہوتا ہے دل میں، جس کو میرے آقا نے فرمایا، جو کام کی چیز ہے میرے بچوں، کراہیت الموت، موت سے کراہیت. بزدلوں کا گروہ بن گیا ہے آج. ہاں، ڈر، خوف، وہ حکومت ایسا کر دے گی، وہ قانون ویسا کر دے گا، وہ ویسا کر دے گا، یہ ایسا کر دے گا، یہ بیماری ایسی کر دے گی، وہ ویسا ہو جائے گا. کیا ہو گیا؟ کراہیت الموت. موت کا خوف اور موت کا ڈر آدمی کو بزدل بنا دیتا ہے. جبکہ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے امت کو مرد بنانے کے لیے دنیا کے اندر میں کہا کہ ساری کائنات مل کر اس کے ایک لمحے پہلے اس کو مار نہیں سکتی، اور جب وقت آ گیا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا. اگر یہ یقین اور عقیدہ اگر صحیح ہو جائے، اس کے بجائے ہر چیز سے ڈر رہا ہے، ہر چیز سے ڈر رہا ہے، تو کتنا بڑا مشرک ہے یہ. انہوں مار دیں گے، انہوں ہکال دیں گے، وہ ویسا ہو جائے گا، یہ ایسا ہو جائے گا، تو پھر اس کے ہاتھ کے بجائے تو مخلوق کے ہاتھ میں سمجھ رہا ہے، اور پھر ممبروں پر کھڑے ہو کر قوم کو بزدل بنا رہا ہے کہ دیکھو ایسا ویسا، وہ حکومت، یہ تخت و تاج، وہ نہیں، یہ نہیں. ارے یہ کیوں شرک کر رہا ہے تو؟ شرک کا پرچار، شرک کی تبلیغ ممبر سے کیوں کر رہا ہے تو؟ بزدل مت بناؤ امت کو، کیونکہ یہ امت کو تو دو جہاں کے مالک نے اپنی نسبت عطا فرما کر بہادر اور مرد بنایا تھا. اور اس امت کو مرد باقی رکھنے کے لیے جو نظام عطا کیا، مردان خدا مولا علی کا نظام ہے. جو علی والے ہوتے ہیں وہ مرد ہوتے ہیں، وہ ڈرنے والے نہیں ہوتے بلکہ دنیا کو ڈرانے والے ہوتے ہیں. حب الدنیا کراہیت الموت، موت کی کراہیت. مولا کائنات مولا علی علیہ السلام نے جو تربیت فرمائی اپنے شہزادوں کی اور اپنے چاہنے والوں کی، اور آپ کی تربیت اور آپ کی درسگاہ مولا علی سے جو قیامت تک نکلتے رہیں گے، وہ پیری مریدی کا نظام ہے، آل علی اور اولاد علی کا نظام ہے. کیا ہے؟ اور مولا علی کا نظام خانقاہوں کا نظام ہے. مردان خدا کا کورس یہاں چلتا ہے، اور یہاں پر سب سے پہلے جو انٹر ہو جائے، ڈگریوں کے چکر میں نہیں رہنا، بلکہ یہاں پر تو یہ کہ پہلے مجھے اپنے آقا کا سچا امتی بننا ہے. کیا بننا ہے؟ سچا امتی بننا ہے. بجائے اس کے کیا ولی بن جاتے کہ مقرر بن جاتے کہ ناطخواں بن جاتے کہ کدھر آیا پاپڑ گلیز ادھر. سب سے پہلے تو میرے آقا کا سچا امتی بن. کیوں؟ سچا امتی اگر بن جائے گا تو ساری کائنات مل کر تجھے خرید نہیں سکے گی.
اور ساری کائنات مل کر تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور تیرے دل کا وجدان اور یقین یہ ہوگا کہ ساری دنیا مل کر مجھے نفع نہیں پہنچا سکتی، اس لیے کہ میں میرے آقا کا امتی ہوں، میرے آقا اس کو ایمان کا یہ درجہ عطا کریں گے۔ سب کچھ بن گئے، جماعتوں کے بن گئے، مسلکوں کے بن گئے، قوموں کے بن گئے، برادریوں کے بن گئے، علم کے بن گئے، عمل کے بن گئے، میں نمازی، میں روزہ دار، میں حج زکوٰۃ والا، میں سنت و شریعت والا۔ بابا میرے بچے، ابھی تو امتی نہیں بن سکا نا۔ امتی اگر بن جاتا تو امتی کا تقاضا کیا تھا؟ بہت آسان تھا امتی بننے کا، بجائے اس کے سارے مشکل چیزوں کو تو یہ امت اختیار کر لی۔ لیکن جو سب سے زیادہ آسان میرے مصطفیٰ نے اپنی امت کو اپنا امتی بنانے کا جو راستہ عطا فرمایا کہ ٹوٹ کر مجھ سے محبت کرنے والا میرا سچا امتی ہے۔ عالم بنا، حافظ بنا، پیر بنا، مرید بنا، نمازی بنا، زکوٰۃ دینے والا بنا، سب کچھ بنا، ترے پہننے والا، چھلے پہننے والا، زلفاں اچھالنے والا بنا، لیکن امتی اگر نہیں بنا منزل کھوٹی ہے اس کے لیے۔ کیوں؟ امتی بننے کے لیے۔ اچھا امتی بننے کا راستہ کس سے ملے گا؟ امتی بننے کا راستہ کس سے ملے گا؟ امتی بننے کا راستہ تو جہاں کے مالک میرے آقا نے امتی بنانے کا نظام اہل بیت آل علی اور اولاد علی کو عطا فرمایا، اس لیے کہ یہ اہل بیت ہے، گھر والے ہیں۔ کیا ہے؟ گھر والے ہیں۔ بھئی گھر والے تو رشتہ کروا سکتے ہیں، گھر والے تو گھر والوں سے ملا سکتے ہیں، باہر والا آ کر ملا سکتا ہے، پھر گھر والے کون ہیں؟ صحابہ دین دیں گے، صحابہ سے دین ملے گا، شریعت ملے گی، بے شک وہ بھی بہت سر آنکھوں پر ہیں، لیکن مصطفیٰ کی سچی محبت اور امتی پناہ آل علی اور اولاد علی کے ذریعے سے ملے گا، پیری مریدی سے ملے گا، خانقاہوں سے ملے گا، بزرگوں کی غلامی سے ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ امتی پناہ جو امت کو ملے گا مسلک و جماعتوں سے نہیں ملے گا، بلکہ امتی پناہ جو ملے گا میرے مصطفیٰ کی آل سے ملے گا اور اولیاء سے ملے گا، کیونکہ یہ چیز وہاں ملتی ہے۔ کیا ہے؟ وہاں ملتی ہے یہ چیز۔ ہونا پٹرول ہے، نہیں ہونا پانی ہے، اور جا رہا ہے پٹرول پمپ کے اوپر، نہیں ہم خرید کے پانی پیتے، مہنگا پانی پیتے، پٹرول کو پانی سمجھ کر پیا تو تیرا انجن بیٹھ جاتا رہے بابا، پاگل پانی کی بات ہے نا۔ دل کی گہرائیوں سے میرے آقا کا امتی بن جا، تجھے گھروں کے چھوڑنے کی ضرورت نہیں، اور سالوں اور 4 مہینوں کی قربانیوں کے دینے کی ضرورت نہیں، اور تجھے بہت کچھ بننے کی ضرورت نہیں، بلکہ تو اپنے دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے عقیدے کو صحیح کر کے کسی صاحب نسبت کے ہاتھ پر اس بات کا اقرار کر لے کہ میں اپنے کو کچھ نہیں سمجھتا ہوں بلکہ صرف میرے آقا کا امتی ہوں، تصدیق کر لے، اور صاحب نسبت کے سامنے، کیوں کہ ایجاب و قبول اس وقت میں مانا جائے گا، حلال حرام کو حلال اس وقت میں مانا جائے گا جبکہ قاضی اور گواہوں کے ساتھ میں ایجاب و قبول کرے نا۔ یہ کیا پیری مریدی؟ تو پھر کیا بغیر نکاح کے چلنے دو حرام کاری؟ وہ کیا ضرورت ہے؟ وہ ہم بیگم کو بول دیا، بیگم ہم کو سن لیا، بس چلے گا؟ قانون مانے گا؟ شریعت مانے گی؟ نہیں، گواہوں کے سامنے اور کسی قاضی کے سامنے ایجاب و قبول تجھے کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے تو یہی تو پیری مریدی ہے، یہی تو اولیاؤں کا نظام ہے کہ کسی سچے بندے کے سامنے اپنے ایمان کی تصدیق کہ میں کچھ نہیں ہوں بلکہ میں تو صرف اپنے آقا کا کلمہ پڑھنے والا ادنا امتی ہوں، اننی من المسلمین، میں عام مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں، میری حیثیت، میرا اسٹیٹار کچھ اور نہیں ہے بلکہ میں میرے آقا کا امتی ہوں۔ جب میرے آقا کا امتی اگر کوئی سچا بن جائے گا، پوری دنیا نہ بننے دو، جانے دو، لیکن اپنے بارے میں فیصلہ کرو، تمہاری میری دنیا اور آخرت، تمہارے میری بیوی بچوں اور خاندان و برادری کی، اور جنہوں نے اس مقصد کے اعتبار سے اپنے آپ کو تیار کیا ان کی دنیا اور آخرت بھی صرف اس بات پر بنے گی کہ پہلے تم امتی بنو، نمازی بنو، روزہ دار بنو، عالم بنو، حافظ بنو، پیر بنو، مرید بنو، یہ بہت آگے کی بات ہے نا، لیکن امتی بننے کے لیے
اب امتی بنتے کہاں ہیں اور سند ملتی کہاں ہے؟ سند ملتی کہاں ہے؟ سند کے لینے کے لیے دو جہاں کے مالک میرے آقا نے، اچھا جو سند کی دکان کھول لے کر بیٹھ جائے، وہ اسکینڈل ہوا تھا نا اسٹامپ چوری کا، چلتا ہی ہتکڑیاں پڑ جاتے تھا، نہیں جمتا نا۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی دو جہاں کے مالک میرے آقا نے امت کو امتی بننے کا، کہ میرا امتی بنے گا جو علی سے محبت کرے گا، جو اہل بیت سے محبت کرے گا، جو اولیاء سے محبت کرے گا، اور اولیاء جس کے امت ہونے کا اور ایمان لانے کی تصدیق اگر کر دیں گے تو میں اس کو اپنا امتی مان لوں گا۔ تصدیق کے لیے کسی اسسٹنٹ جیسے قاضی کے سامنے اجاب و قبول ضروری ہے، اسی طریقے سے کسی پیر کامل کے سامنے اپنے ایمان کی تجدید کہ میں اپنے آقا کا امتی بننا چاہتا ہوں، پیر ہاتھ میں لے کے کیا کرتا جی میں نے کو 10,000 دو بول کے بولتا ہوں، تمہارے پورے کام ہوں، وہ تو ڈپلیکیٹ نظام ہے وہ، ہاں تو فکر نہ کو کر، تیری آخرت کو میں سنبھال لیتا ہوں، تو نماز نہ کو پڑھ جنت میں لے کر چلے آتا ہوں، وہ تو دھوکے باز ہے، وہ انہیں خود جنت میں نہیں جائے گا ویسا پیر۔ جو سچا پیر ہوگا انہیں کیا کرے گا؟ اپنے ہاتھ میں ہاتھ لے کر آقا کی طرف متوجہ ہوگا، یا رسول اللہ میں آپ کا غلام ہوں، آپ کا نام لیوا ہوں، میں امتی بن چکا ہوں، اولیاء کے نظاموں کے ذریعے سے میں تصدیق کروا چکا ہوں اپنی آل علی اور اولاد علی کے نظام کے اندر میں، یہ ہے پیری مریدی کا نظام۔ ان کے سامنے اپنے کو آپ کا امتی میں قرار ہونے کا اقرار کر چکا ہوں، اور مجھے سند مل چکی ہے، شجرہ نصیب ہو چکا ہے مجھے، میں باغی نہیں ہوں، میں درمیان میں 100-150 سال کی جماعتوں کے اندر پیدا ہونے والا نہیں ہوں، بلکہ میرا سلسلہ نسب تو مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام سے لے کر اور وہاں سے چلتے ہوئے حضور پیرانے پیر غوث العظم غریب نواز اور وہاں سے ہوتے ہوئے تمام اولیاء کے ذریعے سے مجھے نسبت اس سنکل کی کڑی میں جڑنے کی مل گئی ہے۔ اس کو حق ہے کہ سچے امتیوں کو جب کوئی مرید بنتا ہے تو کامل جو پیر ہوگا انہیں فوراً میرے آقا کی طرف متوجہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کا امتی یا رسول اللہ، آپ نے اس کو بھیجا ہے، توفیق عطا کی ہے، میں بھی تصدیق کرتا ہوں کہ میرے ہاتھ پر اس نے کلمہ پڑھا، یہ ہے پیری مریدی۔ اس لیے بعض لوگوں نے کیا فرما دیا تھا کہ جو مرید ہوئے بغیر اس دنیا سے جائے مردودیت کی موت مرا ہے، کھیل و تماشا نہیں ہے، کھیل و تماشا کوئی مسلک و جماعت کا نظام نہیں ہے، یہ تو اصل تمہارے ایمان اور میرے ایمان کی تصدیق کی بات ہے۔ ہمارے ہر بچے اور ہر عورت اور ہر مرد کے لیے یہ ایمان کی تصدیق امتی بننے کے لیے یہ اختیارات دو جہاں کے مالک میرے آقا نے مولا علی کو عطا فرمائے۔ کس کو عطا فرمائے؟ مولا علی علیہ السلام کو۔ اب مولا کو جو اختیارات میرے آقا نے عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اس لیے کہ میرے آقا کی بات کی تصدیق قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے، فَيُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ، کہ میرے محبوب تو جو میں چاہتا ہوں وہی اپنی زبان سے نکالتے ہیں۔ میرے آقا کا کہنا، میرے آقا کا کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کا کہنا اور کرنا ہوتا ہے۔ تو دو جہاں کے مالک میرے آقا نے اپنے سچے امتیوں کے لیے مولا علی کے ہاتھ کو سامنے رکھا۔ کیا رکھا؟ غدیر قم کے موقع پر مولا علی کے ہاتھ کو لے لیا اور فرمایا کہ جو مجھ کو اپنا مولا مانتے ہو، مسلمان کہاں ہو سکتا بغیر میرے آقا کا کلمہ پڑھے، اس کو علی کو اپنا مولا ماننا پڑے گا۔ کیا ہے؟ تمہارے ایمان کی تصدیق کے لیے مولا علی کا دامن تھامو۔ ایمان کی تصدیق جو علی کا نہیں ہے وہ مصطفیٰ کا نہیں ہے، اور مولا علی کو اس لیے کہ آپ کا نظام قیامت تک رہے گا امت کی سہولت کے لیے، امت کی ذلتوں سے عزتوں میں بدلنے کا اور امت کی ناکامی کا کامیابی میں بدلنے کا راستہ، اور امت کے لیے بربادی سے بچ کر آباد ہونے کا راستہ۔ ساروں کی نیتوں پر ہم شک نہیں کرتے، لیکن خرابی کیا پیدا ہوئی کہ وہاں پر پہلے ہی کانسیپٹ کے اندر میں کہ ہم امتی بن ہی نہیں سکے اور بننے کے راستے کو ہم اختیار نہیں کیا، اس راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستوں پر چلے گئے۔ جاگیردار کا بیٹا ہے کہ لالچ میں پڑھ کر پتے کھیلنے والوں کے ساتھ، شراب پینے والوں کے ساتھ بیٹھ کر
وہی کیا ضروری ہے؟ گلچھرے اڑا دیا اپنی ساری کھیتی کو، پراپرٹی کو، اس کے بعد میں روڈ پر آ گیا تو انجام کیا ہوگا کہ نہ نوکری کر سکا، نہ ملازمت کر سکا، خود کا گزارا مشکل ہو جائے گا۔ چھاؤں میں جو تھا وہ دھوپ میں آ گیا۔ آج امت کا معاملہ اولیاء سے امت کو کاٹنے کی وجہ سے، آل علی اور اولاد علی سے امت کو کاٹنے کی وجہ سے کہاں آخرت کی نجات کی بات کرتے ہو؟ دنیا ہی میں یہ مومن نہیں بن سکتے کہ ان کے ایمان کی تصدیق کرنے والا کوئی ہوگا ہی نہیں، تو پھر کیسے قبول کیا جائے گا؟ ڈپلیکیٹ اسٹامپ وہاں پر چلیں گے؟ نہیں، ہم تبلیغ کے تھے، ہم جماعت اسلامی کے تھے، ہم اہل حدیث کے تھے، ہم اہل سنت والجماعت کے تھے، اور ہم مدرسے کے تھے۔ یہ تو تمہارے تھے دنیا کے نظام، لیکن بتاؤ علی کی سند ہے کہ نہیں ہے؟ آل علی اور اولاد علی کی سند ہے کہ نہیں ہے؟ راجن شاہ ولی تم بتاؤ کہ عادل آباد کے اندر میں 15ویں صدی کے اندر میں تیرپلی میں اور عادل آباد میں کتنے مومن اور مسلمان تھے؟ وہ تصدیق کریں گے، ان کا اسلام کام آئے گا نا؟ ان کا اسلام کام آئے گا نا؟ اجمیر والوں سے پوچھا جائے گا ہندوستان کے اندر میں 2025 کے اندر میں کتنے مسلمان تھے جن کے ایمان کی تم تصدیق کرتے ہو؟ اب جو اولیاء کے پاس میں جانا شرک بول کے پڑھا پڑھا دیا، آل علی اور اولاد علی کا نام لینا شیعہ اور لافظی بتلا دیا، اپنی دکانوں کے چلانے کے لیے، ڈپلیکیٹ مارکیٹنگ کے واسطے حق سے امت کو اگر موڑ دیا، کتنی بڑی بربادی کا سودا کر رہے ہو اور امت کو کس بربادی کے دہانے پر ڈال رہے ہو۔ پلاسٹک کا چاول بتا کر اصل چاولوں کی قیمت وصول کر رہے ہو، اور پھر اسٹامپ اوریجنل کی صورت بتا کر اسکام کر رہے ہو تم اسٹامپوں کا، اور لوگوں کو پیتل بتا کر سونے کا بھاؤ لے رہے ہو۔ یہ دھوکہ نہیں ہے امت کے ساتھ میں؟ حق یہ ہے کہ امت کو میرے آقا کا امتی بنا دو۔ اگر بنا دو گے نا تو پھر دنیا کی ذلت اور رسوائی کیا چیز ہے، بلکہ دنیا والے اپنے سر آنکھوں پر بٹھائیں گے اس امت کو۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ قرآن پر تو عقیدہ ہے نا جی، یہ آیت تو قرآن پاک کی ہے۔ تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے، بشرطے کہ تم مسلک و جماعت کے مسلمان رہو، یہ نہیں ہے مومن رہو۔ اور مومن کون ہے؟ جو میرے آقا کا سچا امتی ہے۔ اور امتی کون ہے؟ جو میرے آقا سے اس درجے محبت کرے، اپنی جان، اپنی آل اولاد، اپنے مالوں سے زیادہ محبت کرے، وہ میرے آقا کا امتی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس رخ پر لانے کے لیے غریب نواز نے ایک نظام ہم کو خانقاہ محمدی اجمیری نصرتی کی صورت میں عطا کیا ہے۔ یہاں پر کیا بات ہے؟ حب دنیا کو نکالنے کا جو مرض ہے، بھئی دواخانہ تو اسی کو بولے گا جسے مرض کا علاج ہو۔ خالی مرضوں کی لسٹ لگا دیے، یہ مرض اتنا خطرناک، اتنا، اب وہاں پر ڈاکٹر خالی مریض دواخانے کو آ رہے اور ڈاکٹر ہے کہ لیکچر ہی دے رہا انہیں، ٹی بی اتنی بری، بخار اتنا برا، ڈینگو اتنا برا، کرونا ایسا برا۔ مریض آیا بیچارہ، اس کا علاج کر، اس کے بجائے پروفیسر ہیں، ڈاکٹر ہونے کی ضرورت ہے، پروفیسروں کی کیا ضرورت ہے کہ جو آلہ لگا کر دیکھ کر اس کو کڑوی دوا کھلا دے، گولی کھلائے، اس کی ضرورت ہے نا۔ اس کے بجائے صرف مرض بتا رہے ہیں امت کو، ممبروں کے ذریعے سے، مسجدوں کے ذریعے سے، اجتماعات کے ذریعے سے، کتابوں کے ذریعے سے۔ یہ نہیں، علاج بتاؤ۔ علاج کیا ہے؟ علاج بھی تمہاری میری مرضی کا نہیں چلے گا، اللہ اس کے رسول کا، قرآن و حدیث کا چلے گا۔ وہ علاج کیا ہے؟ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ آج مسلمانوں کے پاس ہے 59 حکومتیں، لیکن ذلیل ہے کہ نہیں ہے؟ کھلونا بنے ہوئے ہے کہ نہیں ہے؟ کیا عقل کے اوپر پردے اور پتھرے پڑے ہوئے ہیں، پھر بھی سمجھنے کو تیار نہیں ہے؟ ڈیفیکٹ کہاں ہے اصل؟ اے زعماء ملت، اے علماء جو امت کی ہمدردی کے اندر میں بڑی دعائیات دیتے ہیں، لیکن پہلے امتی بنو۔ امتی بنے بغیر تم کو تمہارے ہاتھ میں حق کا دامن نہیں آئے گا۔ صرف مرض بتانا علاج نہیں ہے، بلکہ مرض کا علاج کرو۔ اور مرض کا علاج جو ہوتا ہے دواخانوں کے اندر میں ہوتا ہے۔ امت کو خانقاہوں سے جوڑو، امت کو اولیاءوں سے جوڑو، اور امت کو اولیاء کے نظاموں سے جوڑو۔ خدا کی قسم امت کی اصلی ہمدردی ہے۔ اگر یہ نہیں ہوا تو قیامت کے میدان میں جواب دینے کے لیے تیار رہ جاؤ۔ امت تو آئی بھولی بن کر، امت تو آتی ہے جمعہ کے اندر میں ہزاروں کی تعداد میں،
عید کے موقعوں پر لاکھوں کی تعداد میں اور حج کے عنوان پر 30 لاکھ کا مجمع کعبۃ اللہ پر پہنچتا ہے، لیکن اس امت کو امتی بنانے کا کوئی پیغام نہیں، اور امتی بننے کے لیے کوئی بڑے نظام اور کیا حافظ اور عالم یا متقی اور پرہیزگاری امتی نہیں۔ میرے آقا سے سچی جو محبت کر لے اپنی جان و مال سے زیادہ، آل اولاد سے زیادہ، مشکاۃ شریف کے حدیث کے مطابق میں، وہ میرے آقا کا امتی ہے۔ اگر امتی بن جائے گا تو جن کا امتی ہے اس کی دنیا اور آخرت کے بچانے کی ذمہ داری میرے مصطفیٰ خود لے لیں گے۔ تو کیا بچائے گا؟ تو اپنے کو نہیں بچا سکتا، کیوں ٹھیکیداری لے رہا ہے امت کی؟ نئے نئے فتنے، نئے نئے گروہ، نئی نئی جماعتیں پیدا ہو رہی ہے، اور سب کی آواز یہ ہوتی ہے کہ ہم امت کو جنت میں پہنچانا چاہتے ہیں، جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، امت کی ذلت سے بچانا چاہتے ہیں، امت کی سرزمی۔ ارے کہاں کی سرزمی؟ کب سے بکواس کر رہا ہے تو؟ ہو رہی ہے پھر؟ نہیں ہو رہی ہے نا، اس لیے کہ جو مرض ہے اس کا علاج صحیح نہیں ہے۔ اگر علاج امت کو صحیح مل جائے تو صحت تو مل جائے گی نا، اور صحت قرآن و حدیث کے ذریعے سے جو ہے وہ ہر امتی کا امتی بننا ہے، اور امتی بننے کے لیے کہ لمبی چوڑی نظاموں کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ خدا کی سنت ہے۔ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنی سستی رکھ دیتا ہے۔ سونا مہنگا ہے، دودھ مہنگا ہے کہ نہیں؟ لیکن پانی کسی بورنگ سے پی لو، کسی کنویں سے پی لو، کوئی قیمت نہیں لے گا کوئی کنواں اور بورنگ۔ اور اس سے زیادہ قیمتی انسان کی زندگی کے لیے ہوا ہے نا جی، ہوا کی کوئی قیمت اگر لگا دے گا ایک سلنڈر، اللہ بھی اگر وصول کرنا شروع کرے تو انسان جینا مشکل نہیں ہو جائے گا؟ دھرا رہ جائے گا تیرا کروڑ پتی پن اور تیری حکومتیں، کیا تجھے بچا سکے گی؟ لیکن اس ہوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فری رکھ دیا۔ خدا کی سنت یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے اللہ اس کو اتنا زیادہ آسان اور سستا کر دیتا ہے۔ میرے بچوں، امتی بننا بہت آسان ہے اگر راستہ مل جائے۔ ہم کون ہیں؟ ہم اپنے آقا کا کلمہ پڑھنے والے امتی ہیں۔ بیوی بعد میں شوہر کی بیوی ہے، لیکن اس سے پہلے میرے آقا کی امتی ہے۔ تمہاری اولاد بعد میں ہے، اس سے پہلے میرے آقا کی امتی ہے۔ ان کو سمجھاؤ اور یہ بات کا احساس دلاؤ، ان کا عقیدہ صحیح کرو کہ تم میرے آقا کی امتی ہو، اس لیے کہ اسی میں تو ان کی دنیا اور آخرت کی حفاظت ہے۔ امتی بن نہیں سکے، گمتیوں کے نظام میں چل رہے ہیں، ہاں یہ ہوگا وہ ہو گیا، پھر بھی کیا ہوا کہ جتنا دوا کی جا رہی ہے، جتنا مرض کا علاج کیا جا رہا ہے، اتنا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ جتنی عزتوں کے نظام بنانے کے دعوے کیے جا رہے ہیں، اتنا امت کے لیے ذلت کے حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ امت غافل ہو چکی ہے ان چیزوں کے اندر میں۔ اس لیے تمہاری ہماری خدمت کی ذمہ داری یہ ہے کہ خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کا پیغام، خدا کی قسم، کوئی مسلک و جماعت کی طرف میں بلانا نہیں ہے، بلکہ میرے آقا کا امتی بنانا ہے، اور ہر ایک کو بنانا ہے۔ سب سے بڑا کام، سب سے بڑی خدمت ہے یہ۔ اگر یہ خدمت کے لیے ہماری جان اور ہمارا مال، ہماری زندگی بھی اگر لگ جائے، ارے میرے آقا تو کہیں گے کہ میری امت کو میرا امتی بنانے کے لیے دنیا میں 70 سال 80 سال زندگی گزارا، مرض اور بیماری کے اندر میں چلتا رہا، اور سارے نظاموں میں چلتا رہا، اور اپنے مال کو بھی خرچ کرتا رہا، اپنی جان کو بھی، مگر مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد یہ ہے کہ میری امت کو امت بنانا، تو میرے آقا کی نگاہ کرم اس کو نہیں ملے گی، کہیں گے کہ میرا امتی ہے۔ یہ امتی ہی نہیں ہے، بلکہ میرے امتیوں کو میرا امتی بنانے والا ہے، اس کو تو دو جہاں کے مالک میرے آقا رب کی بارگاہ میں دوستی کے مقام پر پہنچا دیں گے، ولایت کے مقام پر۔ یا اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر۔ اور کن سے محبت کر کا اشارہ فرمایا؟ ابو داؤد شریف کی روایت کے امام حسین کے بارے میں فرمایا، جو میری اہل بیت سے محبت کرے، یا اللہ میں جس سے محبت کرتا ہوں، اور میں جس سے محبت کرتا ہوں یا اللہ تو بھی محبت کر۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے محبوب، آپ کے اہل بیت سے جو محبت کرے آپ کی محبت کی وجہ سے، اور آپ جس سے محبت کرے میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ حدیث میں سند ہے، پیری مریدی کا نظام کھیل و تماشا اکھڑ پکھڑ کا نظام نہیں ہے۔ یہ مولانا کے سمجھ میں آئے جماعت نکال دیا، وہ عالم کے سمجھ میں آئے انہیں ایک تحریک بنا دیا، انہیں ایک تنظیم بنا دیا، یہ کیا کھلواڑ ہے دین میں؟
کیونکہ دین میرے مصطفیٰ کا ہے تو نظام دین بھی میرے مصطفیٰ ہی کا چلے گا۔ اس لیے امت کے بارے میں اگر خیر خواہی چاہتے ہو اور اپنی بھلائی چاہتے ہو تو پہلے درجے کے اندر اپنے آپ کو امتی بنا لو۔ اور امتی بنانے کا مطلب کیا ہے کہ دل کے عہد کے ساتھ میرے آقا کی بارگاہ میں یہ عرض کر دینا کہ یا رسول اللہ میں سب کچھ بنتا رہا اور دل لبھاتا رہا، جنتی بننے کے چکر میں رہا۔ ارے بڑی مردودیت کا راستہ ہے کہ جنتی بننے کی چکر میں پہنچ جائے جہنم میں۔ اور کون پہنچتا ہے جہنم میں؟ دو جہاں کے مالک میرے آقا نے یہ بھی اشارہ فرمایا کہ بغض علی اور آل علی اور اولاد علی کے ساتھ اگر کوئی اچھے سے اچھا عمل بھی کرے تو جنت میں نہیں جا سکتا، جہاد کر کر بھی جنت میں نہیں جا سکتا، متقی و پرہیزگار بن کر بھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ جس کے دل میں اہل بیت کی عداوت اور علی مولا علی کی دشمنی ہو یا اہل بیت کی دشمنی ہو اور اولیاء کی دشمنی ہو، چاہے کتنے اعمال وہ کر لے لیکن جنت میں نہیں جا سکتا۔ ابو داؤد شریف کی روایت کے مطابق میں جنت میں جانے کا ٹکٹ ہی اہل بیت سے محبت ہے، آل رسول سے محبت ہے، اولیاء سے محبت ہے۔ اور محبت بھی خالی مٹھے مٹھے کی نہیں، دوسروں کی جلیبی پر خود کی فاتحہ کی نہیں، بلکہ میرے آقا کے امتی ہونے کی تصدیق کے لیے اپنی جان سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ میرے آقا سے محبت کا ثبوت عملی طور پر دینا پڑے گا۔ اور یہ نظام خوش قسمتی سے خواجہ خواجگان نے، عطا رسول حیدر ولی نے عادل آباد کی سرزمین پر خانقاہ محمدیہ اجمیری نصرتی کا ایک نظام دیا۔ یہاں پر تربیت کیا ہے؟ حب الدنیا نکل جائے، دنیا کی محبت نکل جائے، اس کے لیے اپنے مال کو لٹاؤ، اپنی جنت کی خواہش پر نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ اور پھر روزانہ محنتیں کرو، کائی کے لیے؟ جنت حاصل کرنے کے لیے نہیں بلکہ میرے مصطفیٰ کی مرضی کو پانے کے لیے، میرے آقا کی مسکراہٹ کے حاصل کرنے کے لیے۔ تو پھر میرے بچوں یہ نظام اب تو سمجھ میں آئے گا کہ میرے آقا دو جہاں کے مالک کا پسندیدہ نظام ہے کہ نہیں؟ جہاں علی بھی ہے، جہاں ولی بھی ہے، جہاں پنجتن پاک بھی ہے، اور جہاں خدا کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم صرف مسکراہٹ ہے مصطفیٰ جس نظام کی ہو۔ زبانوں کو روک دو اس نظام کے بارے میں کچھ کہنے سے، ورنہ قیامت کے میدان میں جواب دینا پڑے گا تمہیں۔ یہاں تو کوئی رخ اور ہے ہی نہیں، صرف اور صرف یہ اس نظام کے معاملات کے اندر میں یہ۔ میرے بچوں ہماری تمہاری محنت کا میدان نہ مسلک ہے، نہ جماعت ہے، نہ پھر پیر پرستی ہے، نہ فقہ پرستی ہے، بلکہ مقصد کہ ساری انسانیت میرے آقا کی امتی، اور جو کلمہ پڑھنے والے ہیں وہ سچے امتی بن جائے، اور وہ اپنے امتی بنے کے اندر اپنی جان و مال کے ساتھ میں میرے آقا کی محبت کے رخ کو اوپر کر دے، لیول کو بڑھا دے۔ کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے اندر میں ہے لیول، لیکن کم ہے، پاسنگ مارکس کم از کم 35 ہونا، لیکن امت 15 اور 18 پر اٹکی ہوئی ہے۔ ان کے پاسنگ مارکس کو بڑھانے کے لیے اولیاء کی محبت اس میں ضروری ہے، جنت کی محبت ہے، جہنم کا خوف ہے۔ اس لیے تو نماز پڑھتی ہے، جمعہ میں اتنے لوگ آتے ہیں، اور عیدین کے اندر اتنے لوگ آتے ہیں، زکوٰۃ کروڑ روپے کی دیتے ہیں، مدرسے اتنے چل رہے ہیں، کائی کے لیے چل رہے ہیں؟ لیول ہے، دین کی محبت ہے، دعویٰ ہمارا نہیں ہے، لیکن جتنی محبت کا معیار میرے مصطفیٰ نے قائم کیا وہ معیار کم ہے۔ اس معیار کو بڑھانے کے لیے ہر کلمہ گو کو، ہر نمازی کو، ہر علم والے کو، اور ہر حافظ کو، اور ہر مسلمان کو یہ کہہ دینا کہ تم مومن بننے کے لیے تم اپنی جان اور مال سے زیادہ میرے مصطفیٰ سے محبت کرو۔ یہ پیغام خانقاہ محمدی ہے، اور عملی نظام ہے۔ یہاں پر مرض کا پرم پوک نہیں، چرچا نہیں، صرف بیانات نہیں، بلکہ پریکٹیکلی طور پر نظام ہے، پریکٹیکلی طور پر اپنے مالوں کو لٹانے کا، اپنے گھروں کے دروازوں کو کھولنے کا، اور پھر ان نسبتوں کے اوپر روزانہ اپنے اوقات کی قربانی کا دینے کا، چاہے بچہ ہو کہ جوان ہو، عورت ہو کہ مرد ہو، ان پڑھ ہو کہ پڑھا لکھا ہو، مالدار ہو کہ غریب ہو، ہر ایک کو امتی بنانے کا نظام ہے یہ۔ اور جو اس نظاموں کے ساتھ میں میرے آقا کی بارگاہ میں پہنچے گا، میرے آقا کی نظر کرم اس پر نہیں پڑے گی۔ یہ کون تھا؟ امتی بننے کے ارادے کے ساتھ میں میرے اور امتیوں کو بھی میرا امتی بنانے کی فکر کرنے والا، تو میرے مصطفیٰ اس کو مصیبتوں میں رکھیں گے، جہنم میں جانے دیں گے؟ ارے خود غرض ہو تم اپنے معاملے میں،
تو کم از کم یہ بھی تو تمہارے لیے مفید راستہ ہے، تمہارے اپنے سیف سائڈ کے لیے بھی تو اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ان نظاموں کے قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ جا رہا ہے یہ قافلہ سلطان الہند کی بارگاہ کے اندر میں، وہ قاصد رسول ہے، کون ہے؟ شہزادہ مصطفیٰ ہے، اور میرے آقا دو جہاں کے مالک کے لخت جگر ہے، ان کی چوکھٹ پر جا رہے ہو، وہ ہے وہاں پر، ہم ان سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ بے عقیدہ بد عقیدے مت بنو کہ وہ تو مر گئے 800 سال 900 سال، تو مر گیا نہیں۔ دو جہاں کے مالک میرے آقا رب العالمین نے تو ان کو اپنے محبوب کے دین کے سنبھالنے اور امت کو سنبھالنے کے لیے، انسانیت کو سنبھالنے کے لیے حیاتن طیبہ عطا فرمایا ہے، پاک زندگی عطا فرمائی۔ تو مرے گا تو 2 دن کے اندر بدبو پیدا ہو جائے گی، لیکن وہاں تو آج کل بھی خوشبو ہے۔ جب اوپر اتنی خوشبو ہے، چلو خدا تمہارے اندر میں ذوق پیدا کرے کہ تم اندر کو بھی دیکھنے کے قابل بن جاؤ، خالی اوپر کا اوپر جا کر آنا کب تک ہو؟ ذرا اپنے دل کو صحیح کرو، دل کے اندر میں سے کینسر کو نکالو، رسم و رواج اور فارمیلٹیز کو پورا کرنے کے تک مت جاؤ۔ وہاں پر تو ماں کی ممتا کی طرح سے ان کی محبت میں ان کی چوکھٹ پر جاؤ اور بھیک مانگو، یا غریب نواز ہمارے دل کو کھول کر، کیوں کہ اس چوکھٹ سے قیامت تک ولایت تقسیم ہوتی ہے۔ آل علی اور اولاد علی کے وہ شہزادے ہیں اور سند وہاں سے ملتی ہے، وہاں جا کے بھی خالی جا رہے آ جا رہے، 10 بار گئے 15 بار گئے، ڈائریاں میں لکھ کے رکھ رہا بیٹا پاگل کا بچہ، ٹوٹ کر وہاں پر پڑ جا۔ کیسی حالت کو اختیار کر کے میرے غریب نواز کو ترس آ جائے تیرے اوپر اور کہہ دے کہ نہیں اس کو میں نماز دوں گا، بس بات بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اولیاء کے نظاموں کی حقیقت سمجھا دے اور ان نظاموں پر حقیقت کے ساتھ میں ہم کو اور آپ کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔